السلام علیکم کلاس 7 کیسے ہیں آپ بچوں؟ تو اسلامیات کا سبجیکٹ ہے آپ کا، تو سب بچے اپنی اپنی اسلامیات کی بک اوپن کریں۔ تو آج ہم کیا کریں گے، کل ہم نے اپنا جو چیپٹر پڑھا تھا وہ تھا روزہ اور اس کی اہمیت۔ تو اسلامی عبادات میں تھا ہمارا چیپٹر روزہ اور اس کی اہمیت۔ تو آج ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب بچے جلدی سے صفحہ نمبر 24 کھولیں۔ تو اس پہ آپ کی مشق ہے روزہ اور اس کی فضیلت، یہ چیپٹر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ تو نمبر 1 پہ ہے، جنت کے دروازے ریان سے گزریں گے۔ اس کے آپشن پڑھیں، نماز فجر ادا کرنے والے، نماز شب ادا کرنے والے، روزہ دار، حاجی۔ تو جنت کا جو ایک دروازہ ہے اس کا نام ریان ہے، تو ادھر سے کون سے لوگ گزریں گے؟ جو روزہ دار ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں۔ تو کب فرض ہوئے تھے رمضان المبارک کے روزے؟ 2 ہجری میں۔ نمبر 3 پہ ہے، روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے آپشن پڑھیں، کھانا کھانا، فرمائشیں کرنا، پانی پینا، نیت کرنا۔ تو روزہ رکھنے سے پہلے سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے؟ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز جب بھی ہم کوئی کام کریں تو سب سے پہلے اس کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے روزہ میں نیت زیادہ ضروری ہے۔ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں۔ اس کے آپشن ہیں 2، 3، 4، 5۔ تو روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ 2 خوشیاں ہیں۔ ایک وہ خوشی جب وہ افطار کرتا ہے روزہ، اور دوسری وہ خوشی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، شب برات، شب معراج، شب قدر، شب عاشوراء۔ تو کون سی رات پائی جاتی ہے؟ شب قدر۔ نیچے آ جائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ تو سوال نمبر 1، روزے کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ اب پیچھے چلیں، کھولیں ادھر چیپٹر کے سٹارٹ میں، صفحہ نمبر 20 پہ آ جائیں، روزہ اور اس کی فضیلت۔ تو روزے کا معنی یا مفہوم کیا ہے؟ ادھر آئیں صفحہ نمبر 20 پہ، روزے کا معنی یا مفہوم۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں بچنا، رکنا یا باز رہنا۔ شریعت اسلامی میں روزے سے مراد طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ان نفسانی خواہشات سے رکے رہنا ہے جس کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن مختصر سوال نمبر 1 ہے کہ آپ مارک کریں روزے کو عربی زبان سے ادھر سے لے کر دوسری لائن تک جن کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے۔ آگے آ جاتا ہے قرآن مجید کے مطابق روزے کی فرضیت اور مقصد۔ قرآن مجید میں روزے کی فرضیت اور کیا مقصد بیان کیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کو یوں بیان فرمایا ہے۔ یہ دوسرا مختصر سوال ہے، ادھر سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے مقصد کو یوں بیان فرمایا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی، تو اس کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو۔ یہ سوال نمبر 2 ہے، یہ بھی آپ نے ادھر تک لکھنا ہے۔ آگے آ جاتا ہے سوال نمبر 3۔ نیکسٹ پیج پہ آئیں، صفحہ نمبر 21 پہ۔ تو اس میں ہے حدیث مبارکہ میں روزے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ تو اس کا جواب آپ نے ادھر سے صفحہ نمبر 21 کے شروع میں ہے، سب سے پہلے لائن حدیث قدسی ہے کہ، حدیث ہے تو اس کا ترجمہ ہے، روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ روزہ خاص اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے، تو جو شخص روزہ رکھے گا تو قیامت کے دن اس روزے کا بدلہ میں ہی اس کو دوں گا۔ تو روزے دار کی مغفرت یقینی ہے، جیسا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ بھی دوسری حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو یہ ہے آپ کا شارٹ کویشچن نمبر 3۔ تو آپ نے شروع سے لے کر پیج کے شروع سے لے کر تو ادھر تک لکھنا ہے۔ تو 2 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لکھنی ہے اپنی کاپی پہ۔ آگے نیکسٹ ہم سوال نمبر 4 کرتے ہیں۔ مختصر سوال نمبر 4 ہے سحری کرنے کی فضیلت بیان کریں، اور سوال نمبر 5 ہے افطاری کروانے کی فضیلت بیان کریں۔ تو آ جائیں صفحہ نمبر 22 پہ، جلدی سے سب بچے صفحہ نمبر 22 اوپن کریں۔ ادھر ہے سحری کرنے کی فضیلت بیان کریں۔ تو ادھر سے آپ کا سوال سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سحری کرنا جہاں روزہ دار کی جسمانی قوت کا باعث بنتا ہے، اس سے روحانی قوت اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی خاص تلقین فرمائی ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو۔ تو اسی سحری کرنے کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ سحری کھانا بہت افضل ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے بھی سحری کرنے والے پر رحمت کے نزول کی، یعنی کہ رحمت کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، یہ آپ نے ادھر سے لے کر ادھر تک مارک کرنا ہے۔ سحری کرنا جہاں روزہ دار کی شروع سے لے کر تو ادھر حدیث تک فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ آگے افطاری کروانے کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس کا جواب ادھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ روزہ دار کا روزہ افطار کروانے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارک ہے، تو حدیث مبارک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جو کسی روزہ دار کو افطار کروائے، اسے روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی، کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو اس میں حدیث میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جو افطار کرواتا ہے روزے دار کو، اس کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ تو ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا ہے، اگر ہم یہ کہیں تو اس نے ہمارا روزہ افطار کروا دیا ہے تو ہم نہیں کریں گے تو اس کو ثواب مل جائے گا ہمارے روزے کا، تو یہ غلط ہے۔ ساتھ ہی اسی حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس سے روزے دار کے روزہ میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچوں آپ کو میں نے مشق بھی کروائی ہے صفحہ نمبر 24 پہ، اور ادھر مختصر سوالات ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بک پہ مارک کروائے ہیں۔ تو بچوں یہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، 5 مختصر سوالات جو ہیں بک ورک آپ نے بک سے یاد کرنا ہے، اور یہ جو سوالات ہیں 5 مختصر یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ اوکے کلاس، اور بعد میں اس کو یاد بھی کرنا ہے اچھے سے۔ اللہ حافظ۔